حامدن و مسلین و مسلمن اما بعد، محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جبکہ آج ہم اور آپ قربانی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور ہر طرف قربانی کرنے کرانے کا چرچا ہے، اس موقع پر ایک خاص بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ قربانی کرنے کے جہاں مختلف آداب ہیں، انہی میں سے ایک ادب ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ ہمیں قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، یعنی اپنی قربانی ہر ایک کو خود سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر غور کریں تو آپ کا ہمیشہ یہ دستور سامنے آتا ہے کہ ہر سال آپ نے قربانی کی ہے اور خود سے قربانی کی۔ ایک سال آپ نے 100 جانور کی قربانی کیا، 63 جانور اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ذبح کرنے کے لیے۔ تو مجبوری پہ ایک سال آپ نے دوسرے سے مدد لیا، لیکن اور بقیہ آپ کی زندگی جو مدنی زندگی ہے اس کے اندر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطست خود قربانی انجام دی ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی اس سلسلے میں روایات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ بِيَدِهِ، کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر اگر ہم غور کریں تو ان کا بھی یہی طریقہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کی وجہ سے صحابہ اس سلسلے میں ایسے سینسٹیو اور حساس تھے کہ عام صحابہ اپنے ہاتھ سے تو قربانی کرتے ہی تھے، اگر قربانی کسی اللہ کی بندی کی طرف سے ہے اور وہ کرنے کا سلیقہ رکھتی ہے، باقاعدہ اس کا انتظام ہے، تو وہ صحابہ اس کو آرڈر کرتے تھے کہ تم اپنی قربانی خود سے کرو۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ کان یامر بناتہ ان یذبحن بایدیہن، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو۔ یہاں پر غور کریں آپ کہ باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، لیکن پھر بھی حکم ہو رہا ہے کہ اپنی قربانی خود سے کرو۔ جب یہ عورتوں کے تعلق سے، ماں بہنوں کے تعلق سے صحابہ کا عمل تھا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اپنی قربانی کرنے میں کتنے زیادہ ایکٹیو اور متحرک رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس سنت کے اندر، اس سنت یعنی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی سنت کا خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی آدمی سستی کرتا ہے، کوئی شرم کرتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ اس قربانی کی کما حق و عظمت و اہمیت پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے قربانی کا پیسہ دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کہیں اوورسیز سے پیسہ آ رہا ہے، کہیں لوکل ہی لوگ خود یہ تکلیف اٹھانے کے بجائے دوسرے کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں شاید اس بات کا احساس نہیں کہ قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، یہ رب کو راضی کرنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کا جو جذبہ ہے، تقوی پرہیزگاری کا جو جذبہ ہے، یہ جذبہ صرف اللہ تک پہنچتا ہے، ورنہ خون ہے، گوشت ہے جانور کا، یہ سب یہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اے اللہ کے بندو یاد رکھو، یہ جو جانور کی قربانی تم دیتے ہو، نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے،
تمہارے دل کی جو پاکیزگی کا جذبہ ہے، تقوی کا جذبہ ہے، اس کی رسائی اللہ تک ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دینی جذبے، سنت پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ، رب کو راضی اور خوش کرنے کا جذبہ، اس سب کو دل میں رکھ کر کے قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے ہماری قربانی اللہ کی نظر میں حقیقی قربانی ثابت ہوگی اور ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرات گرامی، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی ایک ایک بات بتائی، طرح طرح سے سمجھائی، اس قربانی کے تعلق سے آپ کا کیا عمل رہا؟ آج ہم نماز کسی کو رونگ طریقے پر پڑھتے ہوئے دیکھیں، کوئی کام شرع کے خلاف کرتے ہوئے دیکھیں، ہم اس پر ٹوکیں گے، سمجھائیں گے، لیکن قربانی کے تعلق سے کبھی ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ قربانی بھی ایک ایسا عمل ہے جو آدمی کو خود سے انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے کہ قربانی کیسے کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس موقع پر ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یاد آتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلام یسلخ شاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان کے موقع پر ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کو ذبح کر رہا تھا، بکری کی قربانی کر رہا تھا، اس کا چمڑا نکال رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو طریقہ ہے چمڑا نکالنے کا، اس طریقے پہ چمڑا نہیں نکالتا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور اسے فرمایا تنحا حتی اریک، کہ بھائی ذرا آپ پیچھے ہٹو، ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی ہے یا چمڑا کیسے جدا کیا جاتا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے کھال نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ چمڑے اور گوشت کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس چمڑے کے اندر اتنا گہرائی میں ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بغل تک چھپ جاتا ہے، پورا ہاتھ اس کے بکری کے جسم میں چلا جاتا ہے۔ پھر جب آپ چمڑے کو الگ کر دیتے ہیں، تب پھر غلام سے، اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ہَكَذَا فَاسْلُخْ، اس طرح سے چمڑا نکالا کرو، ثم مضى، پھر آپ اپنے مقصد پر چلے جاتے ہیں، جہاں آپ کو جاتا ہے وہاں، جہاں جانا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں قربانی کرانے کا جو عمل ہے وہ خود سے انجام دینا چاہیے، اپنوں کو سکھانا چاہیے، تعلیم دینا چاہیے، اور معاشرے کے اندر قربانی کے تعلق سے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود سے قربانی کرے۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے اور دین کی باتیں اور دین کے کام دوسروں کو سکھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، اسی طرح سے قربانی کس طرح سے کرنی چاہیے، جانور کیسے ذبح کرنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اس سب کا بھی چرچہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، آج ویسی بات آتی ہے، آدمی اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں پر ہمیں کس طرح سے آمادہ کیا ہے، اس سلسلے میں ایک اور روایت سن لیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ اے لوگوں سنو، ایک ایمان والا مرد یا ایک ایمان والی عورت جو قوی ہو، بدن کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو، دل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو، ایسا بندہ، ایسی بندی جو قوی و طاقتور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اس بندے اور بندی سے جو کمزور دل کا ہوتا ہے یا کمزور بدن کا ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو رغبت دلا رہے ہیں کہ ہمیں جسمانی طور پر بھی قوی بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور دل کے اعتبار سے بھی مضبوط انسان کی حالت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے کیا فرمایا، احرص علی ما ینفعک ولا تعجز، کہ اے میرے امت کے لوگوں، اللہ کے بندو،
جو بھی تمہارے فائدے کی چیز ہے اس کے حریص اور گریڈ بن کر رہو، اور کسی چیز سے عاجز ہو کر نہ بیٹھو، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے ہر نیک کام، جائز کام کو انجام دینے کی کوشش کرو جو کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو بہرحال حضرات گرامی، اس عید قربا کے موقع پر ہمیں جہاں ہر طرح کی کوشش اور عمل و عبادت انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، وہیں پر قربانی کے جانور کے تعلق سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جانور آپ خود ذبح کریں۔ یہیں پر یہ بھی ایک نصیحت کی بات ہے کہ آج جو لوگ، چاہے لوکل مقامی لوگ ہوں یا اوورسیز کے لوگ ہوں، جو اپنا جانور آج ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں، وہ اس سنت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو قربانی کرنے کی سنت موقدہ ہے، اس کے اندر ہمیں جتنے بھی مسنون آداب ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ادب کو ہم اختیار کرتے ہوئے اس عید قربان کو منائیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو بھی اس عید قربان کو مسنون طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی ساری عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، کوتاہیوں اور کمیوں کو معاف فرمائے، دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ عقبہ اور آخرت کی بھی کامیابی ہمارا اور آپ کا مقدر بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔